السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، اپنا سنائیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جانور ٹھیک ہیں؟ جی بالکل سر، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ویکسین تو ہو گئی تھی آپ کی جی گل بالکل گھوٹو کی؟ ڈاکٹر صاحب ہم نے ویکسین کرا لی تھی۔ اچھا، ویری گڈ۔ ہاں تو زبردست، ویکسین تو ہو گئی الحمدللہ۔ اس کے حوالے سے کوئی آپ کا مشورہ آپ کو چاہیے ہو؟ سر مشورہ یہ چاہیے کہ یہ گل گھوٹو جو ہے جی یہ بیماری کی ویکسین تو ہم نے کرا دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ ہوتی کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا ہمیں کوئی معلومات دیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے نا، بیماری کیا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ گل گھوٹو کی بیماری ایک بیکٹیریا پاسچوریلا ملٹوسیڈا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بیکٹیریا مٹی میں بھی موجود ہوتا ہے اور پانی میں بھی موجود ہوتا ہے۔ 4 ہفتے تک یہ زندہ رہتا ہے، اور اگر کسی جانور میں خدا نخواستہ یہ بیکٹیریا آ جائے اور وہ جانور اس بیماری سے مر جائے تو اس جانور کے مردہ کارکیس جس کو کہتے ہیں اس کے اندر بھی 3 مہینے تک یہ موجود رہتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بیکٹیریا ہے، اور اس کی علامات یہ ہیں کہ جانور کو جب یہ افیکٹ کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، تو گردن کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ سوزش کر جاتے ہیں، جانور میں بہت تیز بخار ہو جاتا ہے، جانور جگالی کرنا بند کر دیتا ہے، کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے جانور، اور اس کے منہ سے رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی خطرناک علامات ہیں، اور جب یہ علامات آ جائیں تو علاج فوری طور پر ویٹنری ڈاکٹر کو رابطہ کر کے آپ نے کروانا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے رابطہ نہ کیا تو چند گھنٹوں کے اندر اندر جانور مر جاتا ہے۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے اس حوالے سے کہ یہ گل گھوٹو کی ہم نے ویکسین تو کروا لی ہے جی۔ اچھا، گل گھوٹو کی ویکسین کے بعد جانور کے جسم پر ایک ابھار نما گلٹیاں آ جاتی ہیں نا؟ ہاں، یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمارے ویٹنری اسسٹنٹ صاحب کو اختیار کرنی چاہیے، اور ہمارے مویشی پال حضرات کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہمارا ویٹنری اسسٹنٹ ویکسین لے کر آئے تو آپ دیکھیں کہ وہ ویکسین آئس باکس میں لے کر آیا ہے، کیونکہ جب تک وہ آئس باکس میں ویکسین نہیں ہوگی وہ ویکسین خراب ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ویکسین لگانے کا وقت آتا ہے تو نئی سوئی اور نئی سرنج کے ساتھ ہر جانور کو ویکسین لگانی ہوتی ہے، یہ اس کا دوسرا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کرنا ہے کہ جب جانور کو ویکسین لگانی ہے اس کو اچھے طریقے سے باندھ کے ریسٹرین کر کے رکھنا ہے، کھڑا کرنا ہے، اس کے بعد جا کے اس کو انجیکشن لگانا ہے، اور ڈیپ انٹرامسکولر یہ انجیکشن لگے گا، پھر اس کا جا کے فائدہ ہوگا اور یہ صحیح طریقے سے یہ ویکسین لگے گی۔ اگر یہ مسکولر انٹرامسکولر ڈیپ نہ لگی تو پھر گلٹی بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بوتل کو اچھے طریقے سے ہلا لینا چاہیے، جب ویکسین لگوانے کا ٹائم ہو آپ موجود ہوں، اور اپنے ملازم کو بھی یہ آپ گائیڈ کر دیا کریں کہ جب بھی ویکسین لگانے کے لیے ویٹنری اسسٹنٹ آئے اس کو آپ نے یہ ضرور کہنا ہے کہ جی بوتل کو اچھے طریقے سے ہلا لیں، اور اس کی پراپر ڈوز زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کم بھی نہیں ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے ریسٹرین کر کے جانور کو لگائیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو بیماری ہے جی، اس کی علامات تو آپ نے بتا دی ہیں، احتیاطی تدابیر میں ہم کیا کریں اس کے لیے؟ احتیاطی تدابیر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حفاظتی ٹیکہ سب سے اہم ہے، یہ آپ نے لگانا ہے، اور حفاظتی ٹیکہ لگانے سے پہلے بوتل اچھے طریقے سے ہلانی ہے، اس کو پھر استعمال کرنے دینا ہے ویٹنری اسسٹنٹ کو۔ آپ اگر اس کے حوالے سے علاج معالجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور سر سوال تھا کہ کن جانوروں میں زیادہ ہوتی ہے، کون سے جانور ہیں جن میں یہ زیادہ ہے؟ جی، یہ گل گھوٹو کا مرض سب سے زیادہ یہ گائیوں کے مقابلے میں بھینسوں میں زیادہ ہوتا ہے، ہوتا دونوں میں ہے، گائیوں میں بھی یہ مرض ہے، بھینسوں میں بھی یہ مرض ہے، ویسے تو بکریوں میں بھی اور بھیڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں اقسام گل گھوٹو کے جراثیم کی، تو وہ ہر
किस्म हर अलग जानवर को मुतासिर करती है और इन सब में सबसे ज़्यादा जो भैंसें हैं वो मुतासिर होती हैं। तो भैंसों को इस मर्ज़ से बचाने के लिए हर सूरत ये हिफाजती टीका गलघोटू वाला आपने टाइम पे बर वक्त लगवाना होता है और हिफाजती टीका लगवाने के बाद जानवर को स्ट्रेस कंडीशन से ज़रा बाहर रखना होता है, यानी बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी से भी बचाना होता है और अगर खुदा न खास्ता कभी फिर बाद में हबस का मौसम जब आ जाता है तो उस हबस के मौसम से भी आपने जानवर को महफूज रखना होता है। अच्छा सर, इसका इलाज मतलब क्या करना चाहिए, कौन? हाँ, गलघोटू ख़तरनाक मर्ज़ है। अगर खुदा न खास्ता अगर किसी जानवर को ये मर्ज़ लाहक हो जाए, फ़ौरी तौर पर 3 घंटे के अंदर अंदर आपने वेटनरी डॉक्टर साहब को बुला के इसका इलाज स्टार्ट करवा देना है। और उसमें सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल हो रही है आजकल वो है सेफ्टिफर सोडियम के नाम से। मुख्तलिफ नाम है, एक्सिनिल भी है, सिफर भी है और इसके अलावा भी हैं। और दूसरे नंबर पे सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक का एक ग्रुप है, वो भी बहुत ज़बरदस्त इसमें काम करता है। तो सेफ्टिफर सोडियम एंटीबायोटिक और सल्फोनामाइड्स ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं और गलघोटू के मर्ज़ में बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट आता है। जज़ाकल्लाह खैर।